أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ واجب الاحترام معزز مکرم برادران اسلام، آج کا سبق اور آج کا میرا پیغام انتہائی اہم پیغام ہے۔ ہو سکتا ہے کہ رمضان المبارک کا یہ آپ کو آخری پیغام ہو، اور ہو سکتا ہے کہ زندگی کا بھی آخری پیغام ہو، کیونکہ کوئی بندہ نہیں جانتا جو صبح اٹھتا ہے کہ شام پتن میں نے دیکھنی ہے یا اس سے پہلے میں مر جاؤں گا۔ اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، حضور کا فرمان ہے جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہیں کیا کرو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ دن پہلے ختم ہوتا ہے یا تمہاری زندگی کا سورج پہلے ڈوب جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ رمضان المبارک کا یہ زندگی کا آخری پیغام ہو۔ ایک انتہائی اہم پوائنٹ ہے جس کے اوپر آج تھوڑی توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور وہ پوائنٹ یہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ بس میرا اتنا سارا پیغام ہے، یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے کہ جو مرضی ہے بندہ کرے، جو مرضی ہے نہ کرے، دل کی تمنا کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ ہم اللہ اور اس کے رسول کے پابند ہیں، ہم نے وہی کرنا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہمیں حکم دیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی میری آپ سب کی یہ ذمہ داری لگا رہے ہیں، ہر کلمہ پڑھنے والے مسلمان کی یہ ذمہ داری لگا رہے ہیں کہ اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچانا ہے، اپنی آنے والی نسل کو بھی تم نے جہنم سے بچانا ہے۔ اگر ہم نے اس کے اندر کوتاہی کی تو قیامت والے دن گریبان پکڑا جائے گا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، کل مولود یولد علی الفطرۃ، ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، اس بچے کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، اس کو عیسائی بنا دیتے ہیں، اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں۔ جو مذہب اس کے ماں باپ کا ہوتا ہے، بچہ جب گھر کے اندر آنکھ کھولتا ہے دیکھتا ہے کہ میرے ماں باپ کسی مورتی کی عبادت کرتے ہیں، بڑا ہو کہ وہ بھی اس مورتی کی عبادت کرنا شروع کر دیتا ہے، کسی بت کی عبادت کرتے ہیں وہ اس کی عبادت شروع کر دیتا ہے، اور اگر وہ مزاروں کے اوپر جا کے سجدہ ریز ہوتے ہیں وہ بھی اسی طرح جا کے کرتا ہے۔ جو بچے نے دیکھنا ہے اسی طرح اس نے کرنا ہے۔ اور اگر والدین وہ ہیں کہ جن کا عقیدہ ہے کہ سجدے کے لائق صرف ایک اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ اس کے اوپر مصائب آ جائیں، مشکلات آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں، دکھ آ جائیں، وہ مر تو جاتے ہیں لیکن اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتے۔ یقین کیجئے کہ اس کی آنے والی نسل بھی صرف اللہ کو سجدہ کرنے والی ہوگی۔ یہ آپ کی ذمہ داری میں شامل ہے، ہم سب کی ذمہ داری میں شامل ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ آج ہم نے اپنے بچوں کو باقی ساری چیزیں سکھائی ہوئی ہوتی ہیں، دنیا کمانے کے طریقے، مال کمانے کے طریقے، نوکری حاصل کرنے کے لیے ان کو انگریزی تعلیم بھی دیتے ہیں، باقی ساری چیزیں ان کو سکھاتے ہیں تاکہ دنیا میں وہ عروج حاصل کریں۔ اور میں آپ سب کی آنے والی نسلوں کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ ان کو صرف دنیا کا نہیں، دنیا اور آخرت دونوں جہان کے اللہ کامیابی عطا فرمائے۔ لیکن آج صرف میں پیغام اتنا دینا چاہتا تھا، صرف خدا کے لیے دنیا کے لیے نہیں سوچیے، آخرت کے بارے میں بھی سوچیے۔ یہ مال یہ دولت سب مر کے ختم ہو جائے گا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، حقیقت نہیں ہے۔ موت آنے کی دیر ہے، سب چیزیں یہاں پڑی رہ جائیں گی۔
نیک اولاد اگر کوئی بندہ چھوڑ کے گیا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اس کے مر جانے کے بعد اولاد جب تک دین کے اوپر عمل کرتی رہے گی، اس کے مرنے کے بعد بھی اللہ اس کو اجر عطا فرماتے رہیں گے۔ کتنی بڑی عظیم بات ہے، ہم مر گئے، قبر میں چلے گئے، لیکن ہمارے لیے ہماری نیک اولاد صدقہ جاریہ بنی ہوئی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا افصح اولادکم فعلموا لا الہ الا اللہ، جب تمہارے بچے بولنے لگے نا، سب سے پہلے ان سے اور کچھ نہ کہلواؤ، سب سے پہلے ان کی زبان کے اوپر کلمہ طیبہ زبان کے اوپر لانے کی کوشش کرو، ان کو کلمہ سکھاؤ، لا الہ الا اللہ، کلمہ سکھاؤ۔ سکھانے کا مطلب ہے کلمہ پڑھاؤ بھی صحیح تاکہ وہ زبانی یاد کر لے، کلمے کا مفہوم بھی بتاؤ کہ بیٹا زندگی کے کسی موقع کے اوپر جب کبھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو تم نے صرف اپنے رب سے مانگنی ہے، کلمے کا مفہوم ان کو بتانا ہے۔ محمد الرسول اللہ، یہ سچی عقیدت ان کے دل کے اندر بٹھانی ہے کہ محمد اللہ کے سچے رسول ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ثم لا تبالوا متى ماتوا، پھر اس کے بعد بے چنتے ہو جاؤ، بے پرواہ ہو جاؤ کہ وہ تمہاری اولاد کب مر جاتی ہے، جوانی میں مر جائے، بڑھاپے میں مر جائے، اور کسی مسئلے کے اندر پھنس کے مر جائے۔ جب تم نے ان کو کلمہ سکھا دیا تھا تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مر بھی گئے تو اللہ سیدھا ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ اس لیے بالکل بے فکر ہو جاؤ، اور کسی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پتہ نہیں ہماری اولاد بڑی ہوگی تو ان کو رزق ملے گا یا نہیں ملے گا، چھوڑ دیں یار اس چنتا کو، رزق دینے والی ذات تو صرف ایک رب کی ذات ہے، اور اس نے کہا ہے کہ میری ذمہ داری ہے، میں دوں گا سب کو رزق، اور اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کیا کرتا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے میں رزق دوں گا، ساری دنیا کے تمام انسانوں کو رزق دوں گا، دنیا کے کافروں کو، کتوں کو، سوروں کو، بلیوں کو، چوہوں کو، حشرات الارض، کیڑے مکوڑوں، سانپوں کو، ان مکھیوں اور مچھروں کو اللہ رزق دیتا ہے، تو کیا کلمہ پڑھنے والے مسلمان بچے کو اللہ بھوکا مار دے گا؟ دے گا۔ اس کی فکر کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمیں ان کی نیک تربیت کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس وقت وَإِذَا أَشْفَرُوهُمْ فَمُرُوهُمْ بِالصَّلَاةِ، جب ان کے دودھ والے دانت گر جائیں نا، یہ 7 سال کی عمر میں جا کے گرتے ہیں، جب ان کے دودھ والے دانت گر جائیں اس کے بعد اپنی اولاد کو نماز پڑھنے کا حکم دیا کرو۔ جو والدین اپنی اولاد کو نیک بناتے ہیں، نماز کا حکم دیتے ہیں، آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں تو صحیح نا، اگر کوئی بچہ ہے ماں باپ نے اس کو کلمہ سکھا کے نماز کا طریقہ سکھا دیا، وہ بچہ آگے 80 سال زندہ رہتا ہے جی، 80 سال تک جتنی نمازیں پڑھے گا ان تمام نمازوں کا اجر اللہ اس کے والدین کو بھی عطا فرمائے۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے، لیکن آج اس کے اوپر ہم توجہ کم دے رہے ہیں۔ ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کو پکڑ کے اللہ کے دربار میں لائے گا اور کہے گا یا اللہ اس نے میرے ساتھ خیانت کی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے پوچھیں گے ہاں تو نے اس کے ساتھ خیانت کی ہے؟ وہ آگے سے جواب دے گا اللہ تیری ذات کی قسم کھا کے کہتا ہوں، مسند احمد کی روایت ہے جس کا ترجمہ سنا رہا ہوں آپ کو، اللہ تیری ذات کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں نے اس کے مال اور اس کے گھر والوں کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی۔ اللہ فرمائیں کہ یہ تو کہہ رہا ہے خیانت کی ہے، آپ کہہ رہے ہیں نہیں کی، مسئلہ کیا ہے؟ آگے والا بندہ کہے گا یا اللہ واقعتاً اس نے میرے مال میں بھی خیانت نہیں کی، میری اہل و اولاد کے اندر بھی خیانت نہیں کی تھی، لیکن یا اللہ وَلَكِنَّهُ رَآنِي عَلَىٰ مَعْصِيَّةٍ فَلَمْ يَنْهَانِي، اے اللہ اس نے مجھے گناہ کرتے ہوئے دیکھا تھا، اس کے باوجود اس نے مجھے روکا نہیں تھا، اس کا حق بنتا تھا کہ مجھے روکتا۔ اللہ فرمائے کہ ہاں تو نے کوتاہی کی ہے، یہ تیری کمی ہے کہ تو نے اس کو کیوں نہیں منع کیا تھا۔ یہ ایک پڑوسی کا واقعہ میں نے آپ کو سنا ہے کہ ایک پڑوسی کو پکڑ کے لائے گا، اولاد تو رہتی گھر کے اندر ہے، والدین کی سب سے اہم اور پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرے، اگر ہم نہیں کریں گے تو قیامت والے دن اس کا پکڑا جائے۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا لا کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور ہر ایک سے اس کی نگرانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تو نے اپنی نگرانی کو پورا کیا تھا کہ نہیں کیا تھا۔ تو یہ چند ایک قرآن اور سنت کے حوالے سے باتیں ہیں، اس سلسلے کے اندر تو باتیں بہت زیادہ ہیں، لیکن میں مختصر پیغام آج آپ کو دینا چاہتا تھا۔ اگر میں اس میں کامیاب ہو گیا ہوں تو فبہا، اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو مختصر الفاظ میں آپ کو سمجھانا اتنا چاہتا تھا، خدا کے لیے اپنی آنے والی نسلوں کے اوپر توجہ دیجیے۔ ایک عالمگیر سیلاب ہے بے دینی کا جو ہمارے گھروں کی دیواروں کو توڑتا ہوا
ہمارے گھروں کے اندر گھس چکا ہے، موبائل کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے، ٹی وی کے ذریعے، کیبل کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، بہت سارے ذرائع ہیں، ماحول اور معاشرے کے ذریعے ہماری آنے والی نسلوں کے ایمان کو برباد کرتا چلا جا رہا ہے۔ اگر ہم نے اس کے سامنے باندھ نہیں باندھا، یقین کریں ہماری آنے والی نسلیں دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے اوپر غور کریں اور اس کے اوپر توجہ دیں۔ اللہ ہم سب کو اس کے اوپر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ۔